السلام علیکم صوفی صاحب، خیرت سے ہیں آپ بھائی؟ اوے ارشد رضا، ارشد رضا صوفی صاحب خیرت سے ہیں؟ اور ٹھیک ہے آپ؟ ٹوپی لگا دی صوفیوں والی آج؟ صوفیوں تمہارے والی میں کوئی ٹوپی؟ اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوا ہے. اب تمہارے لوگ میں اللہ کا کوئی ولی پیدا نہیں ہوا ہے تو کیا ہوا؟ ہم تو جڑے ہیں نا. جھوٹے ولی اور سچے ولی میں بڑا فرق ہوتا ہے بھائی. بہت بڑے. ہم جو ائمہ کو تم مانتے ہو ہمارے سر کا تاج ہے، وہیں سے ولایت ہمارے بزرگوں کو بھی ملی ہے تو بحمدہ اقرار تعالیٰ. کر لی نا، اقرار کر لی کہ ہمارے امام اس میں اصلی اقرار امام کرنے ہمارے والی امام بات کیا ہے، ہے؟ اقرار کر لی کہ ہمارے کوئی بات امام اصلی امام ہمارے امام ہے. ہاں تو الحمدللہ، تم بھی تھینک یو تو سر. سب کو مانتے ہو. تم بھی تو جھوٹا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابو بکر کو مانتے ہیں، عمر کو مانتے ہیں. مانتے ہیں، تمہارے بڑے بڑے علامہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، کہتے مگر ہیں ابو ماننا بکر کو دل سے مانتے ہیں. ہوتا ہے. نہیں، ہم اور دل کیا؟ سے مانتے ہیں. میں تو ابو بکر عمر کو اب دل تم سے تقیہ مانتا ہوں. کرتے ہو گے تو دوسرے نہیں تھوڑی نہیں، نا میں تقیہ تو کرتے دل ہیں. سے مانتا ہوں نا، میں تو دل سے مانتا ہوں. ابو بکر عمر عثمان عائشہ ابو سفیان، ان سب کو میں دل سے مانتا ہوں. کس حیثیت سے ہم مانتا ہوں تمام الگ بات ہے، ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں. کن حیثیت ہم سے مانتا ہوں وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مانتا ضرور ہوں. چلو ہم تو تمام ائمہ اہل بیت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر کسی صحابہ کے اوپر تبرہ نہیں کرتے، ائمہ اہل بیت کے اوپر تبرہ نہیں کرتے. تم لوگ ائمہ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ کرتے ہو. اب یہی سب سے ٹوپی، بڑی تمہاری بات یہ ہے. کون پہلی سی بات اسٹائل ہے ٹوپی کی میری بھائی؟ بات یہ سن لو، کاغذ میری کی بات ہے سنو، یا پہلی کپڑے بات کی ہے؟ کیا؟ ٹوپی کا کیا، یہ کیا اسٹائل ہے؟ یہ کسی صوفی آرڈر کا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کی گنبد کا نقشہ ہے. اچھا، کسی کی گنبد کا ہے. ہاں تو تم کو سبز کیا لگا معلوم؟ دیتا تبھی تو کہہ رہے جب کوئی ہے، سبز لگا دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیتے ہیں نا. بالکل لگاتے ہیں، بالکل لگاتے ہیں، وہ بھی لگاتے ہیں. ہمارے پاس سبزی چلیں، بھی رکھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ رکھا ہے تو بحمدہ تعالیٰ. غوث وہ جو اعظم کے کرم سے ائمہ اہل بیت قمیض کے بھی کرم سے. وہ احمد رضا صاحب کی بلڈنگ کا بنا دو نا، ان کے قبر کا قمیض بھی ان کی شکل ہو، اب تم پورا تو مقبر کرتا بن جاؤ. پجامہ پہنتے ہی ٹائی لگا کر اسلام کا پرچار کرتے ہو. بھائی ٹائی اب لگا کر اسلام کا پرچار آپ جو ہوتا نا ہے. وہ ٹوپی گنبد کا بنا دیا، تو وہ قمیض بھی لگا دو نا ان کا، ان کے شرم بلڈنگ کا. کرو، شرابہ پہنا کرو، صافہ لگایا کرو. عربیوں کے شان ہے، نبی کی سنت ہے. تو ہم نے عرض یہ ہے بھائی کہ خیر لباس کل زمان لباس اہلہ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے تو صوفی صاحب، علامہ آپ جو ملا صوفی باقر صاحب ہے نا، مجلسی نے اپنی کتاب ہاں حلیۃ المتقین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو ہے امامہ باندھنا نبی کی سنت ہے، بالکل اور کالے لباس سے منع فرمایا ہے. بالکل اور بالکل. تم ٹائی پہن کر اسلام کو قبول کرواتے ہو، اسلام کے پرچار تو کرتے ہو، عرض یہ ہے دین نا، کی تبلیغ کرتے ہو. عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا صرف سر پہ وہ امامہ نہیں پہنتے تھے، وہ تیلسان بھی پہنتے تھے، ٹوپی بھی پہنتے تھے، برنس بھی پہنتے تھے. یہ امامہ صرف نہیں پہنتے تھے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ تم نے تو وسلم. اس میں سے کچھ بھی نہیں اور پہنا ہے. پھر ائمہ اطہار علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہننے، فرمایا کہ اپنے زمانے کا لباس پہنو. ہم تو ائمہ اطہارین علیہ السلام کے اتباع کرتے ہیں، اپنے زمانے کا لباس پہنتے ہیں. آپ تو وہ بلڈنگ کا اپنے لباس آپ زمانے نے کا پہنی لباس نا، پہنتے ہیں. بلڈنگ کا پورا عرض یہ پورا کر دو نا، شرٹ بھی بلڈنگ کا بنا دو. بریلوی ہم لوگ شرٹ پہننے احمد کا رضا زیادہ خان کے قائل نہیں بلڈنگ ہے. کا، ہاں ٹائم نہیں ہے بلڈنگ قمیص بنوانے کا. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا الہی رحم فرمائیے مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل شہ مشکل کشا کے واسطے. اعلیٰ حضرت کی نس نس میں مبدع اہل بیت بسا ہے، سمجھے؟ کون تم ہے اعلیٰ احمد رضا حضرت کی کیا شان جانو؟ خان؟ احمد رضا خان بریلوی شعر بھی بولتے تھے نا. اچھا ہاں بالکل، بہت بڑے شاعر بھی تھے، ائمہ اہل بیت کے لیے شان بولا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہاں تمہارے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ابو بکر عمر کا واسطہ نہیں دیا نا، اس کو بھی پتا جب مشکل میں پڑ جاتا نا اہل بیت علیہ السلام کے. مولا علی کے بیٹے کا ابو نام بکر ابو عمر بکر کا عمر واسطہ تھا. نہیں دیا، چل رہے بھائی، اس کو بھی پتا تھا کہ مشکل میں صرف کون کام آئے گا، مشکل کشا کون ہے؟ صرف اہل بیت علیہ السلام. ابو بکر کو تو مشکل کشا نہیں ابو بولا نا. بکر عمر کا بھی نام علی حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر عمر تھا. کتاب السلیم بن کیس میں لکھا ہے. ہاں جھوٹ مت بولنا. وہ یہ بھی لکھنا ہے نا، وہ یہ بھی لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب درود بھیجتے تھے تو اپنے بیٹوں پہ بھیجتے تھے، ابو بکر عمر پہ، تاکہ وہ اس لیے رکھا تھا نا، تو اس لیے رکھا تھا تقیہ کے لیے، تاکہ اگر کبھی درود بھیجنا پڑے ابو بکر عمر پر تو اپنے بیٹوں پہ بھیج دیں. زندگی بھر تمہارا تقیہ میں نکل گیا. چلے ارشد صاحب، مسٹر ارشد رضا صاحب، چلیں بھائی، اب بہت عرصے بعد تشریف لائیں، کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تراویح کے اوپر تم نے دھوکہ کیوں دیا ہے؟ وہابی سے بات کرتے ہو، سنیوں سے بات کرو نا. وہ کہتا ہے اصلی سنی ہم ہے نا، وہ تو کہتا ہے آپ لوگ جعلی ہو، کہتا ہے آپ لوگ مشرک ہو. تو تم لوگ بھی تو آگا خانی ہو، تمہارے میں بھی تو بوری ہیں.
अशना हम अशरी नहीं, तुम हम अपने आप को आवाखानी कहते नहीं है, हो, हम तुम्हारे आवाखानी मतलब नहीं है सबको भाई। लगा करते हो। तुम कहते हो ना सुन्नी हो, हाँ, तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तुम अलैहि गाली वसल्लम ने तो सुन्नी तो नहीं बोला ना, तुमने खुद अपना नाम सुन्नी रखा है। अब तो नहीं। वहां भी कहते हैं तुम मुशरिक को सुन्नी नहीं हो, तुम कहते हो कि वो सुन्नी नहीं है। अहले सुन्नत आसरी अहले सुन्नत हम ही लोग हैं। कोई अच्छा, वो शराब कहते की हैं बोतल पर आबे जमजम लिख दे, वो कोई कहते पाक हैं नहीं हो असली हम जाता हैं, शराब। वो कहते हैं हम असली हैं। तो फिर उनकी किताबें देखो कितनी भरी हैं, कितनी जो है गुस्ताखों से भरी हैं। अच्छा आला हजरत चले ने भाई, हुसामुल आप हरमैन असली का हैं ना, फतवा भी उनके ऊपर दिया है। आप असली हैं। चले तरावी पे क्या आप तो मुड़ के क्यों बैठे हैं भाई? सीधी तरह बैठो ना सबके सामने, साइड पे हाँ तो बैठा हो तो आगे आगे कोई प्रॉब्लम बैठा है? तो हो। कैमरे के नहीं, सामने बिल्कुल बैठो नहीं ना, प्रॉब्लम मुड़ है। के बैठो ना, मुड़ के बैठो, साइड लगा के बैठे। हाँ बिल्कुल बैठो, बिल्कुल बेहमदी मुड़- ताला अल्लाह रसूल के करम से। हाँ अच्छा, अब साइड ना करो इधर। अच्छा बताओ तरावी पे क्या हुआ, कौन सी बात करनी तरावी के मुताल्लिक? क्यों तुम लोगों ने धोखा देके रखा है बिदअत है बिदअत है। वो जब खुद आपके खलीफे ने बोला बिदत है तो हम उसकी तस्दीक करते हैं कि बिदत तो खलीफे ने बोला कि हजरत आका अलैहिस्सलाम ने जमात के साथ तरावी पढ़ाई है, नहीं हजरत बोला, उमर बोला ने जमात बिदत है। करवा दी थी। नहीं बोला बिदत है। हाँ वो बिदअत है, बुखारी की हदीस है, मुझे मालूम है, बुखारी की हदीस है, मुझे मालूम है, मगर जमात करवाना बिदअत है। जमात के, हम बिल्कुल वही हम कहते हैं ना, जमात बिल्कुल आपकी बात सही है, हम जमात को बिदत कहते हैं, हम नमाज को बिदत नहीं कहते हैं भाई। क़ियामुल लैल जो है रमजान में बेहतरीन काम है, आप जितना ज्यादा नमाज पढ़ें उतना ही बेहतर है, लेकिन हम उस नमाज को बिदत नहीं कहते हैं। इसी नमाज को जमात के साथ, जैसे आपके खलीफा ने कहा बिदत है, हम उसी की तस्दीक करते हैं कि बिदत है। अच्छा तो फिर तो उसमें क्या लोगों को धोखा दे रहे हो? धोखा क्या दे रहे हैं भाई? हम कह रहे हैं कि उसने भी कहा जमात बिदत, हम भी कहते हैं जमात बिदत है ना। तुम्हारी जितनी भी क्लिप मैंने सुनी सब में बिदत बिदत का लफ्ज है कि रसूलुल्लाह से साबित नहीं है, झूठ बोलते हो। ओ भाई और मेरे अर्ज दोबारा सुन लें आप अच्छी तरह से, फिर कह देना कि मेरा मौक़िफ़ क्या है। भाई अर्ज यह है कि नमाज क़ियामुल लैल रमज़ान में बेहतरीन काम है, बेहतरीन काम है, लेकिन उसी क़ियामुल लैल को जमात के साथ पढ़ना यह बिदअत है, समझिए ना। तो हमारा आपका मौक़िफ़ है कि ये जमात करना होना इसका बिदअत है, और तरावी बगैर जमात के होती नहीं है, इसलिए तरावी बिदअत है। देखिए हमारे में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा फंस गया ना, फंस गया ना, फंस गया ना भाई। फंसे नहीं, तुम लोगों से फंसेंगे, अब शिया और खटमलों से हम फंसेंगे। नहीं देखो गाली नहीं, हमारे पास नहीं गाली दिया तुमने, मजरत करो, अभी मजरत नहीं करोगे, किससे? खत्म है बात। तुम इधर गाली देने के लिए आए थे, भाग जाओ यहां से, भाग जाओ मियां, भाग जाओ, गाली ना दिया करो। अकमल मियां, अरशद मियां, जावेद साहब खैरियत से? कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, सलामती दे, अल्लाह आपको इज्जत। सर मैं एक बार हाजिर हुआ था तो सवालात होते हैं, फिर ऐसे एक सिस्टम में एक आध सवाल कर ले तो आते जाते रहा करेंगे, आपकी मेहरबानी, आप में लेते हैं। अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको सलामती दे, थैंक यू सर। अच्छा वो गुजारिश मैंने वो खुतबा शख्स की, या जो नहजुल बलागा में वो जो आप मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस पर तो मसला खिलाफत को बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने बयान नहीं कर दिया, उसके बारे में थोड़ा सा बयान करें ना आप। उसमें कभी दलील देते हैं अपनी बातों में, उसमें क्या आपने बयान किया, क्या वो बिल्कुल ऑथेंटिक वर्ड्स हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के? खुतबा शख्सियत, जी हाँ, वो सही सनद के साथ वारिद है ना, वो इलाल शराय वगैरह में मौजूद है, मैं आपको दिखा आप देता हूँ। बयान नहीं करते, वो आप खिलाफत के मामले में बयान नहीं करते। जब आप खिलाफत को बयान करते हैं तो मैं वो शिया कुतुब से दलील नहीं लाता खिलाफत के मौजू पर, बयान नहीं करते इसको, क्योंकि वो शिया हदीस है ना। शिया हदीस को मैं मुखालिफिन के साथ जब गुफ्तगू करता हूँ तो उसका फायदा क्या कि मैं शिया हदीस को बयान करूँ। उलमा इसे नहीं मानते सर, ऑथेंटिक नहीं मानते इसको। कौन ऑथेंटिक नहीं मानते? सुन्नी उलमा। नहीं ये तो शिया हदीस है, ये मुखालिफिन की हदीस नहीं है, शिया हदीस। अक्सरियत सर, उनकी नहीं इसमें मानते, ये अगर कोई आपने नादर बताया कोई था इसको कि- सही हदीस मानता हो तो अलग बात है। अच्छा ये सर, इसमें ये शेर आपने फरमाया था, कहाँ ये दिन जो नाका के पलान पे कटता है और कहाँ वो दिन जो हयान बरादर जाबिर की सोहबत में गुजरता था, इससे क्या मुराद है, थोड़ा सा बता। ये खुतबा शख्सियत की बात कर रहे हैं? जी 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 जी, एक मिनट मैं देख लूँ, मुझे मिल जाए। इसमें तो वाज़ेह बयान है ना, इसमें तो खिलाफत के बारे में वाज़ेह आपने बयान कर दिया है कि आपका गज़ब वो किया तो गया। एक है तो नहीं है, कई फकरात हैं भाई, वो उसमें नहीं, ये इसमें तो वाज़ेह अल्फाज है ना, वाज़ेह सख्त अल्फाज है, मज़म्मत के अल्फाज है मौला अली की तरफ से, आप इसको पढ़े जरा। नहीं, उससे पहले तो नहीं है, उसके बाद उससे पहले भी हैं, बहुत सारे हैं। खुतबा शख्सियत में मजम्मत के अल्फाज बहुत ज्यादा हैं। देखिए हम बतौर मुसलमान बीबी फातिमा ज़हरा को मौला अली से भी अफजल मानते हैं, तमाम अंबिया से भी अफजल मानते हैं, क्योंकि हमारी सुन्नी कुतुब में भी है कि आपने फरमाया कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हम समझते हैं कि जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत से अफजल है, वैसे आप बीबी फातिमा भी सारी उम्मत से अफजल है आपके बाद। हम तो ऐसे अकीदा के लोग हैं, लेकिन ये चीज़ें बड़े सख्त अल्फाज है इसमें, तो इसको आप बयान नहीं करते। मैंने सोचा चले आपसे पूछते हैं थोड़ा सा इसमें
یہ اتھینٹک ہے, ورڈز آپ کے بالکل ٹھیک ہیں, مولا علی سے ہمارے تک بالکل ٹھیک پہنچے ہیں, کوئی اس میں رد و بدل تو نہیں ہے. دیکھیں شیعہ طرق میں تو یہ بہت ہی صحیح ہے. میں آپ کو اس کے مصادر دکھا دیتا ہوں. یہ خطبہ شقشقیہ کتاب علل الشرائع لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ, چاپ المکتبۃ الحیدریہ فی النجف الاشرف, یہاں پر صفحہ نمبر 150 میں حدیث نمبر 12 یہ خطبہ شقشقیہ ہے. ذکرت الخلافة ذکرت الخلافة عند امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, خلافت کا ذکر ہوا علی علیہ السلام کے ساتھ. فقال اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه اخو تيم وانه لا يعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى يندحر عني السيل ولا يرقى الي الطير فصدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا واتفقت ارتئي بين ان اصول بيد جذاء او اصبر على تخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. یہ خطبہ بہت ہی بلیغ ہے, فصیح ہے. اس کو مختصر انداز میں اس کا بیان کرنا بہت ناممکن ہے, کیونکہ اس میں معانی بہت زیادہ ہیں, اس میں استعارات بہت واضح ہیں, اور اس میں یعنی عربی لحاظ سے یہ ایک شہپارہ ہے, ایک بہت ہی شاہکار ہے, جس جیسا عربی لٹریچر میں ایسا خطبہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا, اتنا یہ فصیح ہے. یہ کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی, چاپ دار المعرفہ بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہاں پر بھی باب معانی خطبۃ امیر المؤمنین علیہ السلام, یہاں پہ یہ خطبہ ذکر کرتا ہے. وَلَقَدْ تَقَمَّصَهَا أَخُو تِيمٍ, اور شیخ صدوق نے اس کی شرح کیا یہاں پر. ارشاد میں مفید نے بھی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا. ویسے سند تو آپ نے دیکھ لیا نا کتاب علل الشرائع میں اور کتاب معانی الاخبار میں. یہاں پہ کتاب الارشاد جو مطبعہ حیدریہ میں چھپی ہے, فصل صفحہ نمبر 152 میں شیخ مفید فرماتے ہیں اہل النقل من طرق مختلفہ, بہت سارے طرق کے ساتھ یہ خطبہ شقشقیہ روایت کی گئی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے, اور کتاب الجمل میں بھی وہ روایت کرتے ہیں. تو یہ اس میں دلالات بہت زیادہ ہیں. آپ ایک شعر کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اس سے جو پہلے فقرے ہیں شروع سے ہی جب کہتے ہیں, مثلا کتاب الجمل میں, یہ کتاب الجمل شیخ صدوق رحمۃ اللہ شیخ مفید رحمہ اللہ کی, یہاں پر صفحہ نمبر 126 میں الخطبۃ الشقشقیہ, خطبہ شقشقیہ, اما واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ. بہرحال ابن ابی قحافہ جو ابو بکر ہے, اس کے بعد پھر عمر کی مذمت, پھر عثمان کی بہت شدید مذمت, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب اس میں موجود ہیں. جی ہاں, تو یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ ہم تک بالکل ٹھیک پہنچا ہے, مولا علی سے ہم تک اس میں کوئی بالکل لفظ صحیح پہنچا ہمارے تک. جو شیعہ کتب کو صحیح مانتا ہے بالکل وہ صحیح پہنچا. نہیں, آپ کی ریسرچ کے مطابق یہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جی ہاں, جی میں نے آپ کو اسانید دکھایا اور لفظ استعمال کیے گئے ہیں. بالکل اس شیعہ حدیث میں اس کی کمی نہیں ہے کل الفاظ کی. بھائی ہم اس کو نقل نہیں کرتے اس لیے کہ مخالفین پہ یہ حجت نہیں ہے, یہ شیعہ حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس سے تو زیادہ بہت واضح الفاظ ہیں شیعہ کتب میں, اس سے بھی زیادہ شدید الفاظ ہیں شیخین کے لیے. اچھا, ایک سوال اور میں کر لوں اگر میرے لیے تھوڑا ٹائم ہو رہا ہے تو. کوئی ہمارے نا پیر نصیر الدین نصیر صاحب ہے گولڈا شریف والے, ولی اللہ قسم کے شخص گزرے ہیں, بڑے شاعر ادیب, بہت شاعر, بڑی ان کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا تھا کہ مولا حسین علیہ السلام نے ان کا لکھا ہوا ایک شعر تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا میں نے اس سال میں تمہارے لیے سب سے بہترین یہ نصیر کا شعر میں نے قرار دیا ہے. تو آپ میں نے ایک تقریر سنا تھا, آپ بڑا پیار کرتے ہیں مولا علی سے, ان کو افضل مانتے ہیں سب سے, لیکن آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو خلفاء راشدین یا جو مولا علی سے پہلے آنے والے لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ظلم یا ایسا کوئی اہل بیت کے ساتھ نہیں کیا, اگر کیا ہو تو میں حسین کا بیٹا ہوں, میرے پاس آئے کوئی, اب تو وہ اللہ پاک ان کو جنت جگہ دے جا چکے ہیں دنیا سے. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کی نظر سے گزرا, انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ اگر میرے پاس آئے کوئی بندہ جس کو اعتراض ہے اس پہ, میں اس کو جواب دیتا ہوں. علمی گفتگو بڑی زبردست کرتے تھے اور بڑی زبردست عربی زبان میں وہ جو قرآن کے تھے, دقت آ رہی ہے انسان کے اوپر. اگر ہوتے نا ابھی مجھ سے بھاگ جاتے, اگر ہوتے ابھی مجھ سے چھپ جاتے, میرے سامنے نہ آتے. انہوں نے کہا میں بی بی فاطمہ کا بیٹا ہوں, انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ایسا ابھی اس سے علم میں پیر عرفان شاہ اس سے زیادہ ہے. عرفان شاہ کئی سالوں سے مجھ سے چھپ رہا ہے. عرفان شاہ میں شدید انہوں نے فیادی اب ان کے ساتھ رہے نا وہ. ہاں, عرفان شاہ میں شدید جو ہے علم میں اس سے اگر زیادہ گولڑے والے سے زیادہ نہ ہو تو کم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کئی سالوں سے چھپ رہا ہے. جی اچھا, تو مولانا اسحاق صاحب کی میں آج
ایک کلپ میں سن رہا تھا، مولانا ساق صاحب نے فرمایا کہ یہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا کہ کہاں رسول اللہ کو تدفین کی، کیسے ان کا جو جنازے کا طریقہ کار ہے. کہتے ہیں کہ وہ سب موجود تھے وہاں پہ. یہ سب مخاطبین کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ وہ سقیفہ چلے گئے اور انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا، اور چند لوگوں نے 7-8 لوگوں نے، بہت سارے علماء آج آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز کلپس موجود ہیں. کوئی کہتا 7 لوگ تھے، کوئی کہتا 8 لوگ تھے، کوئی کہتا 10 لوگ تھے، کوئی کہتا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے درود پڑھا. اور مطلب مختلف ہے. ہمیں تھوڑی سی اس پہ کوئی اتھینٹک بات بتائے نا ذرا، پتہ چلے کہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جس طرح یہ کہتے ہیں سنی علماء کے صرف درود پڑھتے تھے لوگوں نے، مطلب صحابہ انصار نے مہاجرین نے درود پڑھا کہ ان کے لیے وہی لازم تھا، جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا. اور یہ جی جی مولوی کہاں ساق کی صاحب تدفین جو ہے نا، اس بات مولوی کا ساق تعین- صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے پنجاب کے ذاکرین کو دیکھا، پنجاب میں کے علماء مثلا کس کو دیکھا؟ ساجد علی نقوی کو دیکھا. ساجد علی نقوی بیچارے کو کیا آتا ہے؟ آپ یقین جانے ساجد علی نقوی یہ لوگ جو انہوں نے بیان کیا ہے اہل بیت کی ہاں شان میں پاکستان میں کسی مولوی اس طبقے کے مولوی نے بیان نہیں کیا، ان کا سارا گروہ ان کے خلاف ہو گیا تھا سر. تو یہ جو باتیں شیعوں کے خلاف اس نے کی ہے وہ اس نے اس کا واسطہ مجھ سے نہیں پڑھا تھا. اگر مجھ سے پڑھ جاتا وہ بھی مجھ سے چھپ جاتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے مولوی صاحب میں اتنی وہ تو جرأت بڑا نہیں تھی کہ احترام وہ کرتے شیعہ علماء کا، وہ کہتے ہیں میں نے ساری کتب پڑھی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے اور سن لے بھائی سن لے، وہ اس میں اتنا جرأت نہیں تھا جیسے دوسرے علماء ہیں وہ آ کے حق کی تصدیق کریں کہ یہ حق ہے. وہ بہانہ کرتے کچھ کہ اللہ یار یہ گالی دیتا ہے یہ دیتا ہے، اس لیے میں اس سے گفتگو نہیں کرتا. بہرحال یہ کتاب ہے المصنف، بات کرتے ہیں آپ غالب اور سن لے بھائی، کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 7 چاپ دار التاج سن 1989 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے. عن هشام حدثنا ابن نمیر عن هشام ابن عروہ عن ابیہ. ابن نمیر ہشام سے ابن عروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں. ان ابا بکر وعمر لم يشهدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر اور عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کو انہوں نے نہیں پایا، نہیں دیکھا. دیکھو لم يشهد دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان في الانصار قبل ان دفن قبل ان يرجع. وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں تھے، اس سے کہ وہ وہیں پہ تھے، اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو چکے تھے. اچھا یہ سند کیا ہے بھائی؟ ملاحظہ فرمائیے. یہ سند جو میں نے یہاں پہ مصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھا آپ کے لیے، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے بھائی. یہ دیکھیں بھائی، یہ سند یہ ہے ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ. ٹھیک ہے نا، ابن نمیر ہشام سے، ہشام اپنے والد عروہ ابن زبیر سے. یہ بخاری اور مسلم کی سند ہے بھائی. یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے. حدیث نمبر 336 بخاری میں. عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا ہشام ابن عروہ عن ابی. ٹھیک ہے نا بھائی. اور یہ ہشام ابن عروہ اس کا والد عروہ ابن زبیر یہ ابو بکر کے پوتے ہیں. اس کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کہہ دے کہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں نہیں تھے. صحیح مسلم چاپ دار الفکر 2003 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 80 میں حدیث نمبر 226 دیکھیں. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ عبداللہ ابن نمیر عن ہشام ابن عروہ عن ابی. ٹھیک ہے نا بھائی. کوئی بخاری اور مسلم کی سند ہے یا نہیں ہے؟ کہ واضح طور پہ ابو بکر و عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو درک نہیں کیا. اوکے بھائی، صحیح ہے بھائی. اب پتہ چلا نا کہ مولوی اسحاق صاحب جھوٹ بول رہے تھے کہ ابو بکر عمر تھے وہاں. اچھا تو مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کیا سچ میں اللہ کے نبی کو زہر دیا گیا؟ آخری بڑی بات ہے. وہ تو عبداللہ ابن مسعود دفن، وہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے نا، وہ تو قسم کھا کے کہتا ہے نا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہمارے پاس حدیث کا نالج نہیں ہے نا ہمارے پاس، تو آپ تو ایسا علم ہے نا، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ یونیورسٹی ہیں، آپ سے پوچھیں، ہم تو کتابوں کو نہیں کھنگال سکتے نہ. یہاں پہ ایسا ماحول ہے، آپ کو پتہ ہے. میں آپ کو آپ نے تو وقف کر دیا نا اپنے آپ کو، اس لیے اللہ پاک آپ کو اس میں آگے بھی لے کے جائے. نہیں میں نے وقف نہیں کیا بڑی بات ہے. میں کچھ عرصے کروں گا بھائی. میں وقف نہیں کیا بھائی. میں ہمیشہ ادھر آپ کے جماعت عمریہ کی باتوں کا جواب دوں گا. میں کچھ عرصہ کروں گا، پھر اس کے بعد مجھے آگے بھی کام ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ جماعت عمریہ آپ نے میرے لیے لفظ استعمال کیا؟ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کب استعمال کیا آپ کے لیے. ابھی آپ نے کہا نا کہ جماعت عمریہ کے لوگوں کے نہیں، میں نے جماعت عمریہ کے لیے استعمال کیا بھائی. جماعت عمریہ کے لیے استعمال کیا. ٹھیک ہے نا. واٹ ایور، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو آپ کو بتایا بھی فاطمہ کو ماننے والے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں ہر میٹر میں. اچھی بات. ایک منٹ بھائی کہاں گیا؟ کیونکہ سر یہ بہت بڑی بات ہے نا، تو پھر ہم چاہتے ہیں چلے ہمیں کچھ نالج مل جائے، آپ سے سنیں، پھر لوگوں سے سنیں، پھر بندہ دیکھتا ہے یار اس میں کون بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے. یہ تو مراکز نا آج سوشل میڈیا نے اتنی زیادہ دے دی لوگوں کو کہ وہ قید نہیں رہ گئے، وہ دیکھ سکتے ہیں، مختلف لوگوں کی رائے سن سکتے ہیں. مختلف یونیورسٹیز ہوتی ہیں،
آپ ایک بٹن پہ ان کو جاری کر سکتے ہیں, سن سکتے ہیں ان کے سارے, ان کی ریسرچ. آپ کام کیا کرتے ہیں بھائی؟ میں لائر ہوں, میں ایڈوکیٹ ہوں, میں لائر ہوں, میں ایڈوکیٹ ہوں. کس طرح کا لا پریکٹس کرتے ہیں آپ؟ کس طرح کا لا پریکٹس کرتے ہیں؟ کرمنل لا, میں نے امریکن لا بھی پڑھا ہے, میں نے برٹش لا بھی پڑھا ہے, انٹرنیشنل لا پڑھا ہے. میں پریکٹس کیا کرتے ہیں؟ کرمنل, اور اس کے علاوہ میرا پلانٹس کا کام ہے, پودوں کا نرسری کا کام میں کرتا ہوں. اچھا چلیں, اچھی بات ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. کہاں کے رہائشی ہیں, کس شہر میں رہتے ہیں؟ ہم ادھر پتوں کی سٹی ہے ہمارا, لاہور سے 60 کلومیٹر. تو یہ ہمارا ایریا پورے ایشیا میں مشہور ہے پلانٹس پروڈکشن کے لیے, بہت بڑی مارکیٹ ہے. میں باہر بھی چکر لگاتا ہوں, یو ایس سے آئیں گے تو آپ کے پاس حاضر ہوں گے. نام کیا ہے بھائی, شہر کا کیا نام ہے؟ جاوید اقبال, جاوید اقبال ایڈوکیٹ. اور شہر کا کیا نام ہے؟ جاوید. پتوں کی, میں نے بتایا پتوں کی سٹی. اچھا پتوں کی نام ہے, اچھا میں سمجھا, آپ میں نے سوچا کہ آپ کہتے ہیں پتوں کی شہر. پتوں کی پنجاب پاکستان. اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں مطلب درخت ہریالی ادھر بہت ہے, پتوں کی شہر ہے. نہیں ہم یہاں پہ پلانٹ کی پروڈکشن سب سے زیادہ ہے پورے ایشیا میں, بہت بڑی مارکیٹ ہے, انڈیا سے بڑی, چائنا کے بعد پورے. اوکے بھائی, ٹھیک ہے بھائی. یہ کتاب المسند لأحمد بن حنبل, چاپ مؤسسۃ الرسالہ, جزء 6. اس کتاب میں یہ مسند عبداللہ ابن مسعود ہے. میں اس کتاب میں آپ کو صفحہ نمبر 115 میں لے کے چلتا ہوں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی, یہ صفحہ نمبر 115 ہے بھائی. یہ حدیث نمبر 3617 ہے. یہ دیکھو بھائی, یہ حاشیہ نمبر 2 ہے. حاشیہ سمجھتے ہو نا, فٹ نوٹ نمبر 2. اسناد صحیح علی شرط مسلم, سند اس کی صحیح ہے بشرط. وہ میں دکھا نہیں رہا بھائی, آپ کہہ دو, کہہ رہے جی میں دکھا ہی نہیں رہا تھا, کہہ رہے ہیں کہ ہاں, وہ کیوں نہیں بولا آپ نے؟ میں تو دکھانا بھول گیا بھائی. یہ 3617 ہے بھائی, حاشیہ نمبر 2 ہے. جی ہاں, ایسے وہ شاعر مثلا شاعر کا مائک آف ہو نا, وہ شعر پڑھ رہا ہو تو آپ سامنے سے کہتے ماشاء اللہ, اسے جب شعر سنا ہی نہیں دی کیا ماشاء اللہ, ٹھیک ہے نا. چل حاشیہ نمبر 2 ہے بھائی. حاشیہ نمبر 2 فرمایا اسناد صحیح علی شرط مسلم, تو یہ حدیث صحیح ہے. اچھا, حدیث کس سے مروی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عبداللہ نے کہا لأن احلف باللہ تسعا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل قتلا احب الی من ان احلف واحدا. اگر میں قسم کا اٹھا لوں, حلف اٹھا لوں 9 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ 9 مرتبہ. یہ 9 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول ہیں, ان کا قتل ہوا ہے. یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ اگر میں ایک دفعہ کہہ دوں, اس کے مقابلے میں ایک دفعہ قسم اٹھاؤں, کہ وہ کیا ہے کہ ایک دفعہ قسم کہوں مقتول ہے. ہاں, دو چیزوں کا, 9 دفعہ قسم کہوں یا ایک دفعہ قسم کہوں کہ وہ قتل ہوا ہے. میں کہتا ہوں مجھے زیادہ پسند ہے کہ 9 مرتبہ قسم کہوں. یعنی اگر یہ دوسرے بلفاظ دیگر, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100% نہیں 900% شہید دنیا سے گئے, قتل ہوئے. وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اتخذہ نبیہ, اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا, وجعلہ شہیدا, اللہ نے ان کو شہید قرار دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتول دنیا سے گئے. اب عبداللہ ابن مسعود یہ نہیں کہہ رہا کس نے قتل کیا, اتنا ہی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا, ایک دفعہ نہیں 9 دفعہ قسم کہوں, مجھے زیادہ پسند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے مقتول گئے. اب کس نے قتل کیا پیغمبر کو؟ پیغمبر کو کس نے قتل کیا نا, بات یہ ہے. اب یہ کہنا, اب بتائیں, یہ کہنا, اب یہ کہنا, دیکھیں خدا والی کوشش کا سلسلہ یہ کیا, ہاں بالکل. اب یہ کہنا کہ بھائی کہ وہ خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا نا, اس کے اثر سے مرے ہیں, یہ کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے. یہ صرف علماء کا, ہاں خیبر میں زہر نہیں دیا گیا تھا نا. آپ سن لو بھائی, سن لو پلیز سن لو. خیبر میں یہ علماء کی کیا, علماء کے اجتہاد, علماء کی رائے, اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. خیبر سنہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. سنہ 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ان کے لیے زہریلا والا وہ گوشت لایا تھا, دمبے کا گوشت لایا تھا یہودی عورت نے. تو اس گوشت نے شہادت دیا تھا کہ مجھے نہ کھاؤ, میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہی نہیں تھا. جب کھایا ہی نہیں ہے تو وہ اس کے اثر سے کیسے مر سکتا ہے؟ ان کی وہ معجزہ ہی یہی ہے ان کا کہ ان کو پتہ چل گیا زہریلی ہے, اور انہوں نے نہیں کہا. ساتھ میں ایک صحابی تھا, اس نے کھا لیا, وہ اسی وقت مر گیا تھا. اس صحابی کا نام بھی کیا تھا؟ اس صحابی کا نام تھا, میں اللہ آپ کو بلا کرے, ہاں اس صحابی کا کیا نام تھا بھائی؟ بشر ابن برا ابن عاذب, بشر ابن برا اس کا نام تھا. وہ اسی وقت مر گیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہ زہر ایسا زہر تھا کہ اسی وقت مار دیتا تھا.
اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کہا تھا. تو یہ کہنا کہ وہ اس زہر کے اثر سے مر رہے ہیں یہ ایک جھوٹ ہے, ایک تہمت, ایک بہتان ہے. تو جو بھی ہوا ہے مدینے میں ہوا ہے. جب وہ تبوک سے واپس آ رہے تھے, قتل ہونے کی سازش ہو رہی تھی, تو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے تو مدینے میں ہوا ہے. تو ان کے موت سے کس کو فائدہ ملا ہے؟ کون خلیفہ بنا؟ تو آپ خود سوچتے ہیں کہ کس نے ان کو زہر دیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. شیعہ حدیث میں تو واضح ہے کہ کن لوگوں نے, 4 لوگوں نے ان کو زہر دیا. شیخین نے ان کی 2 بیٹیوں نے ان کو زہر دیا. اب شیعہ حدیث میں تو بہت بڑی واضح ہے. اوکے میرے بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر. اللہ تھینک یو سر, تھینک یو. انشاءاللہ. تھینک یو. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ.